بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 54 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثالثہ کا شعر نمبر 9 سے لے کر کے شعر نمبر 12 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں: علون بانماط عطاق وکلۃ وراد حواشیها مشاکہۃ الدم۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: علون بانماط عطاق وکلۃ وراد، وہ عورتیں ایسے ہودج پر سوار تھی کہ جن کے اوپر اونی عمدہ کپڑے اور ایک باریک پردہ ڈال دیا تھا۔ حواشیها مشاکہۃ الدم، کہ جس کے اطراف خون کی طرح سرخ تھے۔ حواشیها مشاکہۃ الدم، اس کا ایک ترجمہ یہ ایسا کیا گیا ہے کہ جن کے کناروں کا رنگ دم الاخوین کے مانند تھا۔ دم الاخوین ایک دوائی کا نام ہے جو انتہائی سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ علون نصر ینصر سے ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے جانور پر سوار ہونا۔ ضرب یضرب سے اگر اس کا مصدر علیان ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور علا فی الارض اس کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض۔ انماط نمتن کی جمع ہے، بمعنی ہے وہ اونی کپڑا جو ہودج پر ڈالا جاتا ہے، اور عطاق سے مراد عمدہ چیز ہے۔ جی جمع ہے، اس کی جو واحد ہے وہ عتیقن ہے، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورۃ الحج میں فرماتے ہیں ثم محلها الى البیت العتیق۔ قلت باریک پردے کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ کلل آتی ہے۔ وراد مردن کی جمع ہے، بمعنی ہے زردی مائل سرخی۔ حواشی حاشیتن کی جمع ہے، بمعنی ہے طرف و کنارہ۔ مشاکہۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے، بمعنی ہے مشابہت، اور الدم خون کو کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں: وَوَرَّقْنَ فِي الثَّوْبَانِ يَعْلُونَ مَتْنَهُ عَلَيْهِنَّ دَلُّ النَّاعِمِ الْمُتَنَعِّمِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: مقام ثوبان کی بلند زمین پر چڑھتے ہوئے جبکہ ان پر ناز و نخرہ کرنے والی معشوقہ کی سی ادائیں تھی، وہ ہودج نشین اور تیز سواریوں کے پٹھوں پر سوار معلوم ہوتی تھی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب اون چڑھائی پر چڑھتا ہے تو اون کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ اس کے پٹھوں کی طرف جھک جاتا ہے، تو اس کو لفظ ورقنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورقنا باب تفعیل سے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف، بمعنی ہے ہودج کا اون کے پٹھوں پر ہونا، اور ثوبان ایک علاقے کا نام ہے۔ یعلونا بابی نصر ینصر سے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع معروف، بمعنی ہے جانور پر سوار ہونا، اور متن پشت کو کمر کو کہا جاتا ہے، یا سخت زمین بلند و بالا زمین کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو جمع ہے وہ متون آتی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ دل یہ سمع یسمع سے دللن اس کا مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ناز و نخرے کرنا، ناز و نخرے والی ادائیں کرنا۔ ناعم نصر ینصر سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے آسودہ حال ہونا، خوشحال ہونا، اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ المتنعم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کتاب والوں نے اس کو متنعم لکھا ہے، لیکن یہ متنعم ہے، بمعنی ہے اس میں مفعول باب تفاعل سے۔
اس کا معنی ہے ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔ ناعمین متنعم سے مراد یہ ہے ناز و نخرے کی زندگی گزارنا، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِصُحْرَةٍ فَهُنَّ وَوَادِ الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَمِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِصُحْرَةٍ، وہ صبح سویرے اٹھی اور جلدی سے چل دیے آگے کی طرف۔ فَهُنَّ وَوَادِ الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَمِ، پس وہ وادی رس کے لیے اس طرح تھی جیسے کہ ہاتھ منہ کے لیے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اس طرح اٹھی اور وادی رس کی طرف ایسے چل دیے جس طرح کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سیدھے منہ کی طرف جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح انہوں نے بھی وادی رس کا ارادہ کیا اور وادی رس کی طرف وہ پہنچے۔ بکرنا نصر ینصر سے یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے صبح کے وقت آنا یا اٹھنا، اور سمع یسمع سے اس کا معنی آتا ہے جلدی کرنا، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَاسْتَحْرَنَ باب استفعال سے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے صبح کے وقت میں داخل ہونا یا صبح کے وقت نکلنا۔ رس یہ ایک وادی کا نام ہے جو یمامہ کے قریب واقع ہے۔ ید ہاتھ کو اور فم منہ کو کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں وَفِيهِنَّ مَلْهًا لِلَّطِيفِ وَمَنْظَرٌ أَنِيقٌ لِعَيْنِ النَّاظِرِ الْمُتَوَسِّمِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان میں لطیف انسان کے لیے خوشطبعی کی جگہ ہے اور تارنے والے نظر باز کی آنکھ کے لیے بہترین منظر ہے۔ وَمَنْظَرٌ أَنِيقٌ لِعَيْنِ النَّاظِرِ الْمُتَوَسِّمِ، اور تارنے والے نظر باز کی آنکھ کے لیے بہترین منظر ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی عورتیں تھیں وہ انتہائی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی، یعنی وہ عورتیں انتہائی حسین و جمیل ہیں۔ ملہن یہ اسم ظرف ہے، بمعنی ہے خوشطبعی کی جگہ۔ نصر ینصر سے اس کا معنی ہے کھیلنا، فریفتہ ہونا یا خوشطبعی کرنا، جیسے کہ سورہ محمد میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ لطیف یہ صیغہ صفت ہے، بمعنی ہے باریک امور کا جاننے والا یا مہربان، پاکیزہ یا نرم، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورۃ الملک میں فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ انیق یہ بھی صیغہ صفت ہے، بمعنی ہے خوبصورت اور خوش منظر۔ ناظر اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے دیکھنے والا، اور منظر اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی دیکھی ہوئی چیز۔ المتوسم باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے فراست سے معلوم کر لینا، غور سے دیکھنا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔